بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، عزیز طلباء، عربی زبان قرآن و حدیث کی زبان ہے، اور جب تک عربی زبان میں مہارت حاصل نہ ہوگی وہاں تک ہم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے اگر ہمیں قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو عربی زبان کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا، اس میں مہارت پیدا کرنی ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ مہارت کیسے پیدا ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: لکھنا، پڑھنا اور بولنا. جس زبان کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو خوب پڑھنا ہوگا، خوب لکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ خوب بولنا بھی پڑے گا، تب جا کر زبان میں مہارت حاصل ہو سکے گی. دوسری بات یہ ہے کہ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے. ذخیرہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ اس زبان کو اچھی طرح پڑھ سکے گا، لکھ سکے گا اور بول سکے گا. چنانچہ عربی زبان کو سکھانے کی غرض سے انشاء کا بہت ہی بہترین نصاب مرتب کیا گیا ہے، جو سالوں سے مدارس کے نصاب میں داخل ہے اور ہزاروں طلباء اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. کتاب کا نام ہے معلم الانشاء. نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کوئی صرف رٹ کر زبانی یاد کرنے کے لیے نہیں ہے. معلم کے معنی تو معلوم ہی ہے کہ سکھانے والا، اور انشاء کے معنی ہے پیدا کرنا، بنانا. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ موجود ہے، یعنی آپ خود اس کتاب کی مدد سے عربی زبان کے جملے بنانے والے ہو جائیں گے اور پھر آگے چل کر مضمون لکھنے والے بن جائیں گے. اگر صرف آپ اس کتاب کی تمرین کے عربی جملے کا اردو ترجمہ اور اردو جملوں کا عربی ترجمہ صرف رٹ کر زبانی یاد کر لیں گے تو آپ کو جملے بنانے نہیں آئے گا، آپ جملے نہیں بنا سکتے. جب جملے نہیں بنا سکیں گے تو پھر مضمون کو کس طرح بنا سکتے ہو؟ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کتاب، کاپی اور 2 لغت، ایک عربی سے اردو اور دوسری اردو سے عربی ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس کتاب اور لغت موجود نہیں ہے تو کتاب کو آپ جامعہ کی ڈیجیٹل لائبریری سے حاصل کر سکتے ہیں اور لغت نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ روزانہ کتاب کی کم از کم ایک تمرین کو لغت کی مدد سے حل کریں. حل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تمرین میں موجود الفاظ کو کاپی میں لکھ لیں، پھر دیکھیں
کہ اگر وہ اسم ہے تو لغت سے اس کی واحد جمع اور معنی لکھ لیں، اور اگر وہ فعل ہے تو اس کا باب اور مصدر لکھ کر اس کا معنی لکھیں۔ پھر اس کی روشنی میں اس تمرین کو حل کریں، یعنی اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ جو جملے عربی میں ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کریں، اور جو جملے اردو میں ہیں ان کا عربی میں ترجمہ کریں۔ پھر جب یہ ویڈیوز آپ کے پاس پہنچے تو اس کی مدد سے اپنے لکھے ہوئے جملوں کی تصحیح کریں، یعنی یہ دیکھیں کہ میرے لکھے ہوئے جملے صحیح ہیں یا غلط۔ اگر آپ کے جملے صحیح ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کہیں غلطی ہے تو اس کی ان ویڈیوز کے ذریعے اصلاح کر لیں۔ یہ چند باتیں تھیں، اب ہم کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق ہے مفرد۔ مفرد کے معنی ہے تنہا ہونا۔ آدمی جو بات اپنی زبان سے بولتا ہے اگر اس کو الگ الگ کر دے تو ہر لفظ مفرد بن جائے گا۔ مثلا ذهب خالد إلى المسجد، اس جملے میں 4 الفاظ ہیں، اگر ان تمام کو الگ الگ کر دیں تو چاروں مفرد کہلائیں گے۔ جیسے ذهب مفرد ہو جائے گا، خالد مفرد ہوگا، إلى مفرد ہوگا، اور المسجد مفرد بن جائے گا۔ مفرد ہی کا دوسرا نام ہے کلمہ۔ مفرد یعنی کلمے کی پھر 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم ان تمام کی تعریفات دیکھتے ہیں۔ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا نام ہو، مثلا الکلکوا، الکتاب، القلم، المسجد، الساعہ وغیرہ۔ اور فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آ جائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ مثلا دخل، وہ داخل ہوا، اس سے ہمیں اس کے داخل ہونے کا پتہ چلا اور اس میں زمانہ ماضی بھی پایا گیا۔ یدخل، داخل ہوگا، اس سے بھی ہمیں کام کا پتہ چلا اور اس میں زمانہ استقبال پایا گیا۔ تیسری قسم ہے حرف۔ حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی جب تک وہ اکیلا ہے اس کے معنی سمجھ میں نہ آ سکے، جب اس کے ساتھ اسم مل جائے گا یا فعل مل جائے گا تو اس کے معنی اچھی طرح سمجھ میں آ سکیں گے۔ یہ تھی اسم، فعل، حرف کی تعریفات۔ اب ہم ان تینوں تعریفات کی روشنی میں تمرین کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مفردات یعنی الفاظ کے معنی سمجھیں گے۔ تو پہلی تمرین جو ہے اس کا پہلا جملہ ہے الطیر، اس کی جمع طیور آتی ہے اور معنی ہے پرندہ۔ دوسرا کلمہ ہے یطیر، یہ فعل ہے باب ضرب سے، اس کا مصدر طیرن آتا ہے، معنی اڑنا۔
الہوا جمع اس کی اہویتن آتی ہے، معنی ہے ہوا، فضا۔ دوسرا جملہ ہے السمک یعیش فی الماء۔ السمک اس کی جمع اسماک آتی ہے، معنی ہے مچھلی۔ یعیش فعل ہے باب ضرب سے، عاش یعیش عیشن، معنی زندگی گزارنا۔ الماء اسم ہے، اس کی جمع میاہن آتی ہے، معنی ہے پانی۔ تیسرا جملہ ہے العصفور یتغرد علی الشجرۃ۔ العصفور اس کی جمع عصافیر آتی ہے، معنی ہے چڑیا۔ یتغرد یہ فعل ہے باب تفاعل سے، معنی چہچہانا۔ باب تفاعل کا فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ الشجرہ اسم ہے، یہ شجرن کا واحد ہے۔ الشجر جمع اشجار، معنی درخت، اس کا واحد الشجرۃ آتا ہے، یعنی ایک درخت۔ چوتھا جملہ ہے ان السفینۃ تجری علی الماء۔ السفینہ یہ اسم ہے، اس کی جمع سفن آتی ہے، معنی ہے کشتی۔ تجری فعل ہے باب ضرب سے، جرا یجری جرین، معنی ہے چلنا، دوڑنا۔ پانچواں جملہ ہے ینزل المطر من السماء۔ ینزل یہ فعل ہے باب ضرب سے، مصدر اس کا نزولاً آتا ہے، معنی اترنا، برسنا۔ المطر اس کی جمع امطار آتی ہے، معنی ہے بارش۔ السماء اس کی جمع سماوات آتی ہے، معنی ہے آسمان۔ چھٹا جملہ ہے سافر علی الی دہلی۔ سافر یہ فعل ہے باب مفاعلہ سے، سافر یسافر مسافرتاً، معنی سفر کرنا۔ علی نام ہے، اسی طرح دہلی بھی جگہ کا نام ہے۔ توضأت یہ فعل ہے باب تفعل سے، ماضی کا صیغہ ہے، معنی وضو کرنا۔ الماء کا لفظ پڑھا گیا۔ البارد معنی ٹھنڈا۔ آٹھواں جملہ ہے صدت الطیور بالبندوقیۃ۔ صدت یہ فعل ہے باب ضرب سے، صاد یصید صیداً، معنی شکار کرنا۔ بندوقیہ معنی ہے بندوق۔ نواں جملہ ہے حفظ التلمیذ الدرس۔ حفظ یہ باب سمیع کا ماضی کا صیغہ ہے۔ حفظ یحفظ حفظاً، معنی یاد کرنا۔ التلمیذ جمع تلامیذ، معنی طالب علم۔ الدرس جمع دروس، معنی اسباق سبق۔ دسواں جملہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ شیء جمع اشیاء آتی ہے، معنی چیز۔ قدیر یہ صفت کا صیغہ ہے، معنی ہے مکمل قدرت رکھنے والا۔ اب ہم اپنے حل کردہ الفاظ کی روشنی میں
جملوں کا ترجمہ دیکھیں گے۔ پہلا جملہ ہے الطیر یطیر فی الہواء، پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ دوسرا جملہ ہے السمک یعیش فی الماء، مچھلی پانی میں زندگی بسر کرتی ہے۔ تیسرا جملہ ہے العصفور یتغرد علی الشجرہ، چڑیا درخت پر چہچہا رہی ہے۔ چوتھا جملہ ہے ان السفینۃ تجری علی الماء، کشتی پانی پر چلتی ہے۔ پانچواں جملہ ہے ینزل المطر من السماء، بارش آسمان سے برستی ہے۔ چھٹا جملہ ہے سافر علی الی دہلی، علی نے دہلی کا سفر کیا۔ ساتواں جملہ ہے توضأت بالماء البارد، میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ آٹھواں جملہ ہے صدت الطیور بالبندقیۃ، میں نے بندوق سے پرندوں کا شکار کیا۔ نواں جملہ ہے حفظ التلمیذ الدرس، طالب علم نے سبق یاد کیا۔ اور آخری جملہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تھا جملوں کا ترجمہ، لیکن جب ہم جملوں کے اوپر دیکھیں گے تو ایک ہدایت لکھی ہوئی ہے مندرجہ ذیل جملوں میں اسم، فعل اور حرف کی تمیز کرو۔ یہی اس تمرین کا مقصد ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم کہ اس تمرین میں کون اسم ہے، کون فعل ہے اور کون حرف ہے۔ پہلے جملے میں سب سے پہلا لفظ ہے الطیر، یہ اسم ہے اس لیے کہ یہ پرندے کا نام ہے اور علامت ہے اس پر الف لام، جو بتلاتا ہے کہ یہ اسم ہے۔ دوسرا لفظ ہے یطیر، یہ فعل ہے اس لیے کہ کام کو بتلاتا ہے اور زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ تیسرا لفظ ہے فی، یہ حرف ہے اس لیے کہ جب تک اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہیں ملتا وہ اپنا معنی نہیں بتلاتا۔ اور چوتھا لفظ ہے الہواء، یہ اسم ہے اس لیے کہ نام ہے اور علامت اس کی ہے کہ اس پر الف لام موجود ہے۔ دوسرے جملے میں پہلا لفظ ہے السمک، یہ نام ہے، اسم ہے، علامت اس کی یہ ہے کہ اس پر الف لام موجود ہے۔ دوسرا لفظ ہے یعیش، یہ فعل ہے اس لیے کہ کام کو بتلاتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ تیسرا لفظ فی ہے جو پہلے جملے میں آ گیا۔ چوتھا لفظ ہے الماء، یہ اسم ہے اس لیے کہ نام ہے اور اس کی علامت اس پر موجود ہے الف لام کی صورت میں۔ تیسرا جملہ اس کا پہلا لفظ ہے العصفور، یہ اسم ہے اس لیے کہ نام ہے اور اس کی علامت اس پر موجود ہے کہ اس پر الف لام موجود ہے۔ دوسرا لفظ ہے یتغرد، یہ فعل ہے، کام کو بتلاتا ہے
اور اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ تیسرا لفظ ہے علی، یہ حرف ہے، اس لیے کہ جب تک اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہیں ملے گا وہ اپنا معنی نہیں بتلائے گا۔ چوتھا لفظ ہے الشجرہ، یہ اسم ہے، اس لیے کہ نام ہے اور اس کی علامت اس پر موجود ہے کہ اس پر الف لام موجود ہے۔ چوتھے جملے کا پہلا لفظ ہے ان، یہ حرف ہے، اس لیے کہ وہ اپنا معنی بتلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے۔ دوسرا لفظ ہے السفینہ، یہ اسم ہے، اس لیے کہ وہ نام ہے اور اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ تیسرا لفظ ہے تجری، یہ فعل ہے، اس لیے کہ کام کو بتلاتا ہے اور اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ چوتھا لفظ ہے علی، یہ حرف ہے، اس لیے کہ اپنا معنی بتلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے۔ پانچواں لفظ ہے الماء، یہ اسم ہے، اس لیے کہ نام ہے اور اس کی علامت اس کے شروع میں الف لام کا داخل ہونا ہے۔ پانچواں جملہ ہے ینزل المطر، ینزل فعل ہے، اس لیے کہ یہ کام کو بتلاتا ہے اور اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ دوسرا لفظ ہے المطر، یہ اسم ہے، اس لیے کہ نام ہے اور اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ تیسرا لفظ ہے من، یہ حرف ہے، اس لیے کہ اپنا معنی بتلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے۔ چوتھا لفظ ہے السماء، یہ اسم ہے، اس لیے کہ نام ہے اور اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ چھٹے جملے کا پہلا لفظ ہے سافر، یہ فعل ہے، اس لیے کہ کام کو بتلاتا ہے اور اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ دوسرا لفظ ہے علی، نام ہے، اسم ہے۔ تیسرا لفظ ہے الی، یہ حرف ہے، اس لیے کہ اپنا معنی بتلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے۔ چوتھا لفظ ہے دہلی، یہ جگہ اسم ہے، اس لیے کہ جگہ کا نام ہے۔ ساتواں جملہ اس کا پہلا لفظ توضأت، توضأ یہ فعل ہے، اس لیے کہ کام کو بتلاتا ہے اور اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ دوسرا لفظ اگر ہم فعل سے الگ کریں تو تو ہے، توضأت میں تو، یہ اسم ہے، اس میں ضمیر ہے اور اس کی علامت اس کا فاعل ہونا ہے۔ فاعل اسم ہی ہوتا ہے، فعل اور حرف نہیں ہوتے۔ تیسرا لفظ بالماء میں با ہے، یہ حرف ہے، اس لیے کہ اپنا معنی بتلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے۔ چوتھا لفظ الماء ہے، یہ اسم ہے، نام ہے اور اس کی علامت اس کے شروع میں الف لام کا ہونا ہے۔ البارد یہ اسم ہے اور اس کی علامت اس کے شروع میں الف لام کا ہونا ہے۔ آٹھواں جملہ ہے، اس کا پہلا لفظ ستو ہے، ستو فعل ہے، اس لیے کہ وہ کام کو بتلاتا ہے اور اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ توضأت کی طرح اگر ہم اس میں بھی تو کو الگ کریں گے تو تو اسم ہوگا۔ تیسرا لفظ ہے الطیور، یہ اسم ہے، نام ہے اور اس کے شروع میں الف لام ہے۔ چوتھا کلمہ ہے با بالبندوقیتی میں با،
یہ با حرف ہے اس لیے کہ اپنا معنی بتلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے۔ آخری لفظ ہے البندوقیہ، یہ اسم ہے اس لیے کہ نام ہے اور اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ 9واں جملے کا پہلا لفظ حفظہ ہے، یہ فعل ہے اس لیے کہ کام کو بتلاتا ہے اور اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ دوسرا لفظ ہے التلمیذ، یہ اسم ہے، علامت اس پر الف لام کا داخل ہونا ہے۔ اسی طرح تیسرا لفظ الدرس بھی اسم ہے، اس کی علامت بھی اس پر الف لام کا داخل ہونا ہے۔ 10واں جملہ ہے، اس کا پہلا لفظ ہے ان، یہ حرف ہے اس لیے کہ اپنا معنی بتلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے۔ دوسرا لفظ اللہ ہے، یہ اسم ہے اور علامت اس کے شروع میں الف لام کا داخل ہونا ہے۔ تیسرا کلمہ علا ہے، یہ حرف ہے، اپنا معنی بتلانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے۔ چوتھا لفظ کلی ہے، یہ اسم ہے اور علامت اس کا مضاف ہونا ہے اور دوسری علامت اس پہ حرف جر کا داخل ہونا، یعنی اس پر علا داخل ہے، حرف جر صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ شیء اسم ہے، علامت اس پر تنوین کا ہونا ہے اور دوسرا اس کا مضاف الیہ ہونا ہے۔ اور آخری لفظ ہے قدیر، یہ اسم ہے اور علامت اس پر تنوین کا ہونا ہے۔ یہ تھا ہمارا پہلا سبق اور پہلی تمرین، اس کا حل تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔